بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالی ووڈ بگ بی امیتابھ بچن دل کے سکون اور اچھائی کی تلاش میں قرآن پاک پڑھنے لگے۔ پوری دنیا کے دلوں میں گھر کرنے والے بالی ووڈ بگ بی امیتابھ بچن کا دل خود بے چین ہے۔ انہیں سکون دل اور حالات پرامن رکھنے کے لیے کسی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک پڑھیں۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب امیتابھ بچن نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو حیرت انگیز طور پر انہیں قرار آیا۔ بگ بی نے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر آیتوں کا ترجمہ بھی لکھا کہ جو قسمت میں ہوتا ہے مل کر ہی رہتا ہے۔ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے اور اس لیے اس پر عمل پیرا ہوں۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہا، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے، تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا۔ تو حضرت نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا، وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ 2 پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟
30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے. ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے ایک ہی ہمیشہ یاد. جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں. کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے. تو پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے. تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے ان متعین صورتوں کی. 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر، ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی. میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں. ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے. تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا. قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی. باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا. تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو. تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی. تھوڑی صبح بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے، باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے. تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں. تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن. تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران. تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں. تو سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا.